الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور میری بہنوں، آج زمانے نے جس حد تک ترقی کر لی، زمانہ جس حد تک ترقی کے اوپر گامزن ہو چکا، آج اس ترقی کے زمانے میں ہم لاتعداد پریشانیاں اور لاتعداد مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آج ہم اخلاقیات کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم پریشانیوں اور بیماریوں کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون حاصل ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ راتوں رات اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، چاہے وہ امیر بننے کی حاجت ہو، چاہے بیماری سے نجات کی حاجت ہو، چاہے اپنا گھر بنانے کی حاجت ہو۔ ہر آدمی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ راتوں رات کوئی ایسا شارٹ کٹ حاصل کر لے کہ وہ راتوں رات اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکے اور ساتھ میں سکون بھی حاصل رہے۔ دیکھیے، میں نے بارہا اپنے بیانات میں یہ بات ارشاد کی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا ذکر تو اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان اللہ کی یاد سے بھاگ کر سکون تلاش کرنا چاہتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ساری زندگی بے سکون رہے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے میری دعائیں پوری ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے غیب کے خزانے ملیں، غیب سے میری مدد ہوتی رہے، لیکن گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان جب تک گناہوں کی زندگی کو چھوڑے گا نہیں، جب تک مستجاب الدعوات نہیں بنے گا، اور جب گناہوں کو زندگی کو چھوڑ دے گا تو زندگی میں سکون بھی آئے گا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ رات بھر ہم چلے کاٹتے رہیں مگر گناہوں کی زندگی کو نہ چھوڑیں تو یہ چلے، یہ وظائف ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ مل جائے، ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ میں راتوں رات مالدار بن جاؤں، راتوں رات امیر ہو جاؤں، اور اسی خواہش کے پیچھے ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں اور ہمارے مال و دولت کے بھی ڈاکو ہیں، جو ہم سے پیسہ بھی لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں ایمان کی دولت سے بھی خالی کر دیتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ یہ کہ ہم ایمان سے بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر بھیڑ لگی ہو، کوئی میلہ لگا ہو اور بچے کا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، وہ بچہ میلے میں کہیں گم ہو جائے تو وہ بچہ اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک اس کا باپ اسے مل نہ جائے، جب تک اس کا چاہنے والا اسے مل نہ جائے۔ اسی طرح سے دنیا کی اس بھیڑ میں اگر ہم اللہ والوں سے، ہدایت یافتہ لوگوں سے کٹ جائیں گے، ان کا ہاتھ چھوڑ دیں گے، تو ہم اس بچے کی طرح روتے رہیں گے، اس بچے کی طرح بھٹکتے رہیں گے اور ہمیں منزل نہیں ملے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں سے جڑ کر رہیں
اور انہی کے ساتھ اپنے معمولات اور انہی سے اپنی مشکلات کے بارے میں مشورہ کرتے رہیں۔ جب ہم اللہ والوں سے جڑیں گے تب ہمیں زندگی میں سکون آئے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک ایسا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، ایک ایسا راستہ بتا رہا ہوں جس پر اگر آپ نے پابندی سے عمل کیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی سے اجتناب کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے، درود پاک کی شیرینی پیتے ہوئے اگر آپ نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو یقیناً شارٹ کٹ راستہ عطا کر دے گا جس کی آپ تلاش میں ہیں۔ ایک ایسا راستہ کہ جس کو آپ اختیار کر کے خود کہہ اٹھیں گے کہ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری خواہشات کو پورا کر دیا۔ عمل یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، حاجت چاہے کسی قسم کی بھی ہو، چاہے بے روزگاری کی حاجت ہو، چاہے بے اولادی کی حاجت ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے کے معمولات ہوں، یا ساس و نندوں کے جھگڑے کے معمولات ہوں، یا اولاد کی بے راہ روی ہو، یا ایسی بیماریاں ہوں جس کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان تمام چیزوں کے لیے صرف نیت کر کے یہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس عمل کی برکت سے آپ کو تمام پریشانیوں سے نکال کر آپ کی حاجتیں پوری کر دے گا۔ عمل یہ ہے دن میں کسی بھی وقت اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اور جب آپ سورہ مزمل کی اس آیت پر پہنچیں، رب المشرق والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو یہاں پہنچ کر 19 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو۔ اور جب 19 مرتبہ یا وکیلو پڑھ لیں گے تو پھر آپ سورہ مزمل آگے پڑھنا شروع کریں گے، اور اس طرح سے آپ 1 مرتبہ سورہ مزمل مکمل کریں، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے سورہ مزمل پڑھیں کہ جب آپ رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا پر پہنچیں گے تو یہاں پہنچ کر 19 مرتبہ یا وکیلو پڑھ کر سورت پوری کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے خوب گر گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور پانی پر دم کر کر خود بھی پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، شوہر کو، سب کو پلانا ہے۔ اس عمل کو آپ کم سے کم 21 دن کریں، اور 21 دن کرنے کے بعد آپ اس عمل کا کمال دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ میں نے بار آپ کو یہ بات بتلائی اور جتلائی کہ اگر اپنی حاجتیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کی زندگی سے اجتناب کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے کس حد تک نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دیں گے۔ تو اس عمل کو ہمیشہ اچھی نیت سے کریں اور توجہ کے ساتھ کریں، پاک صاف ہو کر عمل کریں۔ اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائیں، لیکن عورتوں کے لیے خوشبو ایسی ہو جس کا نشان ہو مگر اس کی خوشبو مہکتی ہوئی اٹھتی نہ ہو۔ تو یہ عمل کریں، اور کرنے کے بعد
مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں، اللہ تعالیٰ برکتیں، اللہ تعالیٰ صحت کے فیصلے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔